السلام علیکم۔ 3 اہم ایشوز ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے کہ میں اپنا موقف اس پہ دوں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ سب مجھ سے زیادہ سمجھدار بھی ہے، ذہین بھی ہے، تجربہ کار بھی ہے، اور گراؤنڈ پر بھی آپ سب موجود ہے، اور آپ کی قربانیوں میں بھی کوئی شک نہیں۔ لیکن چونکہ بہت اہم ہے اور غیر ضروری بحث میں الجھایا جا رہا ہے لوگوں کو، اس لیے اپنا نشانہ درست کرنے کے لیے اور اپنا اصل مقصد کی طرف فوکس کرنے کے لیے میں مشکل ترین حالات میں بھی میں نے ارادہ کیا کہ ان تینوں پر میں اپنے کارکنوں اور سب کے ساتھ اپنا موقف شیئر کروں۔ پہلا جو ایشو ہے وہ سوشل میڈیا کے حوالے سے۔ ملک میں جس بھی تباہی کا آپ ذکر کرو، جب بھی سوال اٹھاؤ تو جواب ملتا ہے کہ پی ٹی آئی سوشل میڈیا۔ پی ٹی آئی سوشل میڈیا نے آخر میں ایسا کیا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے تو بحث کیا ہوتی ہے کہ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا۔ اب ذرا حالیہ واقعات کو ایک ایک کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ روز شہادتیں ہو رہی ہے، دھماکہ ہوتا ہے۔ اپنی ناکامی کا، انٹیلیجنس فیلیور کا جواب دینے کے بجائے ذمہ داری کس پہ ڈالی جاتی ہے؟ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب آتے ہیں اور بیان دیتے ہیں کہ پی ٹی آئی سوشل میڈیا۔ اب کیا جبران الیاس جو ہے وہ ڈی جی آئی ایسا ہی لگا ہوا ہے؟ آپ یہ سوال کیوں نہیں کرتے؟ سرحد پر نمبر 2، سرحد پر اربوں روپے کا بڑ لگا ہوا تھا۔ ہم بتاتے رہے کہ دہشت گرد آ رہے ہیں، پھر ہم نے خود ان کو واپس بھی نکالا عوامی طاقت سے۔ آئی ایس پی آر اس کو اس وقت پروپیگنڈا قرار دیتا تھا، لیکن اب جب دہشت گردی کی لہر واپس آ گئی ہے تو مجرم کون؟ پی ٹی آئی سوشل میڈیا۔ بلوچستان میں آپ نے دیکھا کہ ہم بارہا خبردار کرتے رہے، وارن کرتے رہے کہ آپ کی پالیسی غلط ہے، سوال اٹھاتے رہے، لیکن حالات بے قابو ہو گئے تو الزام کس پر؟ پی ٹی آئی سوشل میڈیا پر۔ آپ نے ٹرین کا جو واقعہ ہوا وہ آپ نے دیکھا، اس کے بعد جو پیپر دیا جاتا ہے اس میں مجرم کون؟ پی ٹی آئی سوشل میڈیا۔ اس کے علاوہ آگے دیکھیے کہ پنجاب میں ہارس اینڈ کیٹل شو میں آتش بازی انجوائے ہو رہی ہے، اور پختونخوا میں اصل میں دھماکے ہو رہی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ قصر شاہی کو چراغاہ سے شغفتہ ورنہ آشیانے نہ غریبوں کے جلائے جاتے۔ اگر اس کے اوپر قوم سوال اٹھائے تو مجرم کون؟ پی ٹی آئی سوشل میڈیا۔ آپ کو بارہا کہا جا رہا ہے کہ افغانستان کو آپ دشمن بنانے پر بزد ہے، اور مشرقی سرحد پر بیٹھا دشمن گھر میں گھس کر پاکستان کے مفادات کے لیے کام کرنے والوں کو شہید کر رہا ہے۔ یہ سوال اٹھانے والے غدار مجرم کون؟ پی ٹی آئی سوشل میڈیا۔ آپ اپنے اصل کام جو ملک میں دہشت گردی بڑھ رہی ہے، امن و امان اور سرحدوں کی حفاظت آپ کی اصل ذمہ داری ہے، اس کو چھوڑ کر آپ نے ہر چیز کو ٹھیک کرنے کا دعویٰ کیا، معیشت بحالی کا دعویٰ کیا، لیکن معیشت تباہ، سرمایہ کاری ختم، مہنگائی عروج پر، تمام ادارے تباہ، کاروبار بند۔ سوال پوچھا گیا غدار سوشل میڈیا کہ اے ایف آئی سی جو بادشاہ سلامت نے بنایا تھا اس کے اوپر سوال کیوں کیا گیا؟ آگے دیکھیے کہ کرکٹ کا بیڑا غرق ہو گیا۔ کرکٹ میں جو بندہ لگا ہوا ہے جس کو پی سی بی چیئرمین اور وزیر داخلہ دونوں ہے، اگر اس کا سوال پوچھو، یہ ملک دشمن ہے، ملک غدار ہے، ملک کی کسی چیز سے یہ خوش نہیں ہوتے، ان کو جیلوں میں ڈالو، ان کے اوپر تشدد کرو، ان کو اغوا کرو، مطلب حد ہے۔ پھر آگے دیکھیے کہ لوگوں کو اغوا کیا جاتا ہے، چادر چار دیواری کی پامالی کی جاتی ہے، عورتوں کی تذلیل کی جاتی ہے، ناحق لوگوں کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے۔ اس پر اگر صرف سوشل میڈیا والے پوسٹ کرے تو سوشل میڈیا غدار، اور ملک کے حالات اور ملک اس لیے ترقی نہیں کر رہا کہ سوشل میڈیا لوگوں کو چیزیں دکھا رہے۔ اب اس سے آگے دیکھیے کہ ڈی چوک میں نہتے معصوم لوگوں پر گولیاں چلائی گئی، مطلب یہ تو انتہا تھی نا۔ قوم کا جو ایک ہی مان تھا کہ کم از کم لوگوں کو مار نہیں سکتے، انہوں نے وہ اس مان کو بھی ختم کر دیا، توڑ دیا۔ تو جب اس کا ذکر کیا جاتا ہے اور سوال پوچھا جاتا ہے کہ گولی کیوں چلائی، تو اس پر بھی آگ بگولا ڈالو کہ سوال کیوں پوچھا کہ گولی کیوں چلائی۔ بھائی کنٹینر پہ ایک بندہ نماز پڑھ رہا تھا، دعا مانگ رہا تھا، اس کو آپ نے لاتے مار کے نیچے گرایا، شرم نہیں آئی آپ کو؟ لیکن اگر وہ تصویر دکھانے والا مجرم ہے۔ آگے دیکھیے عوام نے ووٹ عمران خان کو دیا تھا، اس سے پہلے تو آپ نے حربہ استعمال کیا، نشان چین لیا، امیدواروں کو اغوا کر دیا، کاغذات مسترد کروائے، سب کچھ کر دیا، لیکن پھر اس کے بعد بھی قوم نے جس انداز سے عمران خان کو ووٹ دیا، آپ نے فارم 47 کی حکومت ہی قائم کر دی۔ اور اگر سوشل میڈیا یہ پوسٹ کرے کہ 180 سیٹوں کی بجائے 17 سیٹوں کی حکومت قائم کی گئی ہے تو وہ مجرم ہے، وہ غدار ہے، ملک ترقی نہیں کر رہا۔ پھر اس کے بعد اپنی طاقت کو طول دینے کے لیے منتخب اراکین کو اغوا کیا، ان کے کاروبار کو تباہ کر دیا، ان کے پلازوں کو توڑا گیا، تشدد کیا گیا، اور جو جعلی پارلیمنٹ فارم 47 کی بنائی تھی اس سے بھی آپ کی قانون سازی اور آپ کی خواہش اور طاقت کی طول دینے کا جو منصوبہ تھا وہ پائے میں تکمیل تک نہیں پہنچ رہا تھا، اس لیے خونی ملٹری ترمیم کے آپ نے کروایا، لیکن اس کا اگر کوئی ذکر کرے تو وہ مجرم ہے۔ ججز کو کنٹرول کرنے کے لیے ملٹری بنچز آپ بناؤ،
لیکن اگر اس کا صرف ذکر کیا جائے تو تعلیم یافتہ نوجوان جو آئین پاکستان کی بات کرتے ہیں، قانون کی بات کرتے ہیں، وہ مجرم ہے۔ عدت کا گٹھیا کیس بنا کر میڈیا ٹرائل آپ کرو، لیکن اگر آپ کو آئینہ دکھایا جائے اور تو اس پہ کیا ہوتا ہے؟ گٹھیا، بے شرم اور مجرم کون؟ سوشل میڈیا۔ آج بھی عمران خان، بچرا بی بی، ہزاروں کارکن جیلوں میں ہے۔ ان کا صرف اگر ذکر ہو جائے، ان کی مظلوم یا ان کی ملاقاتوں پر پابندی، ان کے کیسز کو جس طرح التوا کا شکار بنایا جاتا ہے، جس طرح ان کی ضمانتیں لگی ہوئی ہو اور کیس کی سنوائی تک نہیں ہوتی، ان کے اوپر جبر ہوتا ہے، اس کا اگر کوئی ذکر کرے تو سوشل میڈیا بہت برا ہے۔ سوشل میڈیا بڑا مجرم ہے پاکستان کا۔ آپ کو ارشد شریف نے ان سے ذرا کوئی کہے کہ ارشد شریف نے ان کو ایک دفعہ کہا تھا کہ آئینہ مت توڑو، آئینہ مت توڑو، اپنے چہرے کے خد و خال بدل دو، مطلب اپنے کرتوت، اپنے کام بدل ڈالو۔ سوشل میڈیا کے نوجوان تو صرف آئینہ ہے، آپ ان کو توڑ رہے ہو، ان کو اغوا کر رہے ہو۔ اگر آپ کو واقعی فکر ہے تو اس آئینے میں جو آپ کو اپنی شکل بدنما نظر آ رہی ہے اس کو بدلو، اپنے اصل کام پر توجہ دو، سیکیورٹی پر توجہ دو، بیرک میں واپس جاؤ۔ آئین کو، پارلیمنٹ کو یرغمال مت بناؤ، ججز میڈیا کو کنٹرول مت کرو، معیشت سے سیاست تک اور سیاست سے چلغوزوں اور کھیتی باڑی تک اور کھیتی باڑی سے کھیل تک ان چیزوں سے ہاتھ نکالو۔ مختصر یہ کہ کرتے آپ ہو، ملک کا بیڑا غرق ہوتا ہے، غیر آئینی کاموں سے بھگتنا عوام کو پڑتا ہے، اور اگر عوام اپنی فریاد، اپنی آہ اور اپنے ظلم کو صرف سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ سے اس کا اظہار کرے تو وہ مجرم بھی، غدار بھی، دہشت گرد بھی عجیب مذاق بنے ہوئے ہے۔ اب میں آتا ہوں پی ٹی آئی کے ترجمان اور قیادت، جن کے ہمیشہ غیر ضروری سوال پوچھ کے ان کی توجہ بدلی جاتی ہے، کہ آپ اس پچ پہ مت کھیلو، کیونکہ قوم جانتی ہے، سوشل میڈیا جانتا ہے کہ عمران خان کے گریبان میں ہاتھ کس نے ڈالا، عمران خان کا گھر کس نے توڑا، عمران خان کو ناحق جیل میں کس نے ڈالا، عمران خان کے اوپر گولیاں کس نے چلائی، ہمارا مینڈیٹ کس نے چرایا، ہمارا نشان کس نے چرایا، چینا، ہمارے لوگوں کو اغوا کس نے کیا، ہمارے لوگوں کے اوپر سامنے سے گولیاں کس نے چلائی۔ یہ پوری قوم ایک ایک چیز کو جانتی ہے۔ قوم یہ جانتی ہے کہ عدت کا گٹھیا کیس کس نے بنایا، بشرا بی کو جیل میں کس نے ڈالا، ہمارے ہزاروں کارکن آج جیل میں کس کی وجہ سے ہیں۔ یہ پوری جو قوم ہے ان کو ان چیزوں کا پتہ ہے، اپنی مجرم کا پتہ ہے، مینڈیٹ چرانے کا والوں کا پتہ ہے، خونی ملٹری ترمیم کرنے والوں کا پتہ ہے، ملک کی معیشت سے لے کے کرکٹ تک اور کرکٹ سے لے کے امن و امان تک تباہ کرنے والوں کا پتہ ہے۔ اس لیے اگر آپ سے سوال پوچھا جاتا ہے اور آپ بھی پی ٹی آئی سوشل میڈیا کا ذکر کرتے ہو تو آپ اپنے لیے مسائل پیدا کرتے ہو اور اصل چیز سے آپ کی توجہ ہٹ جاتی ہے۔ یہ سوشل میڈیا کا پیچھے ہے، یہ بہت تیز ہے، ان کو اپنا کام کرنے دو، اور آپ کی پیچھے پارلیمنٹ میں آواز اٹھانا، احتجاج کرنا، عمران خان کے کیسز کو پرسو کرنا، آپ وہ کرو گے، آپ کو کوئی گلہ نہیں آئے گا سوشل میڈیا سے۔ آپ ایک پریس کانفرنس کرو روزانہ کی بنیاد پہ، سوشل میڈیا اس کو ہائی لائٹ کرے گا۔ آپ پارلیمنٹ میں تقریر کرو اصل ایشوز کے اوپر، سوشل میڈیا اس کو ہائی لائٹ کرے گا۔ آپ اصل مجرموں کی نشاندہی کرو، سوشل میڈیا اس کو ہائی لائٹ کرے گا۔ لیکن یہ آپ کو اپنی سوشل میڈیا سے لڑاتا ہے، اور آپ کا کوئی بھی بیان اگر غیر ضروری آتا ہے یا کہیں پہ جو ہم سنتے ہیں، میرے پاس تو ڈیٹیلز نہیں ہے، لیکن میں جو بحث سنتا ہوں کہ اگر پی ٹی آئی آفیشیل جو ہے یا عمران خان کے اکاؤنٹ قیادت کو دیا جائے تو ایک تو قوم کی نظر میں آپ کو کنٹروورشل بنایا جاتا ہے، اور دوسرا اگر یہ ہو بھی جائے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے نا، لیکن چلو ایک سیکنڈ کے لیے مان لیتے کہ ہو جائے، تو یہ بھی یاد رکھیے گا کتنے لوگ تھے جو دعویٰ کرتے تھے کہ عمران خان کو ہم نے لیڈر بنایا، عمران خان کی مقبولیت ہماری وجہ سے ہے، عمران خان کو الیکشن ہم نے جتوایا، عمران خان کا بیانیہ میں کنٹرول کرتا ہوں، عمران خان کے لیے بیانیہ میں بناتا ہوں، میری وجہ سے پی ٹی آئی مقبول ہے، میں عمران خان کو حکومت بنا کے دیتا ہوں۔ وہ سارے اکاؤنٹس تو موجود ہے، وہ سارے لوگ تو موجود ہے، کدھر گئے؟ ان کی سیاستیں ختم ہو گئی، کیونکہ عمران خان اور قوم ایک ہے۔ عمران خان اور قوم کے بیچ کوئی بھی آئے گا وہ ختم ہوگا، جس طرح یہ باقی بڑے بڑے نام جو تھے وہ ختم ہو گئے۔ پھر آ جاتے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس کے اوپر۔ حال ہی میں کتنے اکاؤنٹس انہوں نے اپنے قابو میں کر لیے ہیں، لوگوں کا اغوا کر کے کسی سے اکاؤنٹ بند کروایا، کسی سے اپنا کنٹرول کر کے ان سے اپنا بیانیہ پروموٹ کروا رہا ہے۔ کیا فائدہ ہوا؟ کچھ ہوا؟ نہیں ہوا۔ چلو یہ چھوڑو، درجنوں چینل انہوں نے اعتماد میں لیے، اب خبر نہیں ہوتی، واٹس ایپ میسج ہوتا ہے، وہ بریکنگ نیوز بنتی ہے۔ کوئی فرق پڑا؟ عمران خان کے نام پہ اور عمران خان کی تصویر چلانے پہ پابندی لگی، کوئی فرق پڑا؟ کوئی ذکر، کوئی پروگرام عمران خان کے بغیر ہو سکتا ہے؟ پاکستان میں کوئی بحث، کوئی ڈسکشن عمران خان کے نام کے بغیر ہو سکتا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو اس سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور مثال کے طور پہ اگر آپ پی ٹی آئی آفیشیل سے بھی کوئی ایک ٹویٹ ایسا کرے جس میں نشانہ سیدھا نہ ہو، جس میں اصل مجرموں کا ذکر نہ ہو، جس میں ملک کے مسائل جن کی وجہ سے ہیں، آئین جنہوں نے پامال کیا، قانون جنہوں نے پامال کیا، ان کا ذکر نہ ہو، کوئی بہت ہی لاڈلا بندہ بھی ہو پی ٹی آئی کے کارکنوں کا یا قوم کا، اور وہ بھی اگر غلط طرف نکل جائے تو قوم 1 منٹ میں ان کو پکڑ لیتی ہے۔ اس لیے
یہ بالکل غیر ضروری بحث ہے. ان کو تو عقل ہی نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے. یہ مجھے یاد آ گیا پھر کہ ارشد شریف صاحب کو انہوں نے جب کہا کہ ہمارا بیانیہ بنانے میں مدد کرو تو ارشد نے انکار کیا. تو ارشد کو جواب میں انہوں نے کہا کہ بیانیہ تو وہی چلے گا جو ہم دکھائیں گے. تو ارشد نے کہا کہ کوشش کر لو. پھر آگے سے ارشد کو کہتے ہیں کہ مہمان اور میزبان دونوں وہ بیٹھیں گے جو ہم چاہیں گے، ہم دیکھنا چاہیں گے، اور بیانیہ وہ چلے گا جو ہم سننا چاہیں گے. ارشد نے کہا کہ دیکھو غلط راستے پہ جا رہے ہو، بیانیہ سچ پر بنتا ہے. تو میرے پاکستانیوں، میرے کارکنوں، میرے عہدیداروں اور میری قیادت، آپ سب کو میں بتانا چلوں کہ قوم سچ کے ساتھ کھڑی ہے. میں بھی عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں، اپنی قوم کے ساتھ کھڑا ہوں، اپنے سوشل میڈیا کے ساتھ کھڑا ہوں، کیونکہ وہ سچ کے ساتھ کھڑے ہیں. وہ اپنا نشانہ سیدھا رکھتے ہیں. وہ ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی چاہتے ہیں. وہ اصل عوامی حکومت کا قیام چاہتے ہیں. وہ پاکستان میں جبر، اغوا، لاپتہ، تشدد، قتل، اس چیزوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں. وہ ملک سے محبت کرتے ہیں اور میں بھی ملک سے محبت کرتا ہوں، اس لیے میں اپنے سوشل میڈیا کے ساتھ کھڑا ہوں. اس کے علاوہ آخر میں یہ بھی دیکھ لیجئے کہ پی ٹی آئی سوشل میڈیا کے مقابلے میں تمام سیاسی جماعتوں کے سوشل میڈیا کو انہوں نے متحد کر دیا. آئی ایس پی آر کے بعد آئی ایس آئی اور ان کے تمام سیکٹرز نے بھی کتنا پیسہ لگا کہ سوشل میڈیا، یوٹیوب چینلز، ڈیجیٹل میڈیا، مطلب میڈیا چینلز کے بعد میزبان اور مہمان کو منتخب کرنے کے بعد، پارٹی توڑنے کے بعد یہ حربے بھی استعمال کیے. لیکن وہ کدھر کھڑے ہیں؟ کیونکہ ان کے پاس سچ نہیں ہے. ان کے پاس صرف انا ہے، ضد ہے، اپنی طاقت کی طول کی خواہش ہے، اور اس وجہ سے ملک برباد ہے. اور پی ٹی آئی سوشل میڈیا، جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہے جن کا پی ٹی آئی سے تعلق نہیں لیکن واقعی آزادی کے لیے اور آئین اور قانون کے ساتھ ملک کے لیے کھڑے ہیں اوورسیز پاکستان، میں ان سب کے ساتھ کھڑا ہوں اور انشاءاللہ میں بھی آپ کا ساتھ دوں گا. اور اپنے وکلا کو کہتا ہوں کہ ان تمام لوگوں کو سپورٹ کریں.